السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بھائیوں کے لیے دعا ہے اور میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک مجھے استقامت عطا فرمائے۔ جو میں نے مسلکی تعصب کو 3 طلاق دے کر نماز جنازہ پڑھ کر قبر میں دفنا دیا ہے، اللہ پاک مجھے استقامت عطا فرمائے۔ اور سب بھائی سننے والوں کو بھی چاہیے کہ مسلکی تعصب کو نہ اپنائیں، محبت کا پیغام اپنائیں اور محبت پھیلائیں، کہ جب مسلکی تعصب آ جاتا ہے تو بندہ ایمان بچے نہ بچے، ایمان رہے نہ رہے، مسلکی تعصب عروج پر جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں لڑ رہے تھے، تو اسی اثناء میں ایک کافر تھا، جب ان کے ہتھے چڑھا کافر تو اس نے ایک پڑیا نکالی، وہ زہر کی تھی، تو اس نے کہا کہ میں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا کہ وہ پڑیا ہے، تو اس کو کھولنے لگا تو کہا کہ یہ تو کیا پھانک رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کافر ہوں، میں کسی مسلمان سے نہیں مرنا چاہتا، قتل نہیں ہونا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی موت آپ مر جاؤں، میرے اوپر عرب کی لڑکیاں جو کفار ہیں یا ہمارے عزیز و اقارب ہیں وہ ہنسے نہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ پڑیا کیا کرتی ہے، مجھے دکھاؤ۔ علماء فرماتے ہیں، میں علماء دیوبند، علماء بریلوی سے سنتا تھا، تو میں ایک اہل حدیث ادنا خادم، علماء کا خادم ہوں، تو میں ان کے کیڑے نکالا کرتا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پڑیا لی، انہوں نے دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، انہوں نے وہ پھانک لی۔ تو میں کہتا تھا کہ کیا صحابی رسول خودکشی کر سکتا ہے؟ کافی باتیں میں کرتا تھا، اللہ پاک معاف فرمائے۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ صحابی رسول تھے اور ہم نام نہاد مسلمان، نام نہاد اہل حدیث، ہمارا صرف زبان کی حد تک حدیث حدیث، قرآن و حدیث، اہل حدیث، لیکن عمل کی بنیاد پر علماء کی میں بات نہیں کرتا، مجھ جیسے جو ہیں علماء میرے سروں کا تاج ہیں، میں ان کا خادم ہوں، تو ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے ساتھ کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب کفر اور اسلام کے درمیان ایسی سچویشن آ جائے تو پھر اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ حقانیت اسلام پر کوئی عمل بھی کرے اس کا قابل قبول ہے۔ انہوں نے حقانیت اسلام پر دعا پڑھ کر اس پڑیا کو پھانک لیا اور کہا مجھے تو کچھ نہیں ہوا، مجھے اب کنفرم نہیں ہے کہ وہ بندہ جو کافر تھا وہ اسلام لایا یا نہیں لایا، لیکن متاثر بہت ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلکی تعصب میں آ کر کہاں تک ہم جا سکتے ہیں، اللہ پاک مجھے بھی معاف فرمائے اور جو مسلکی تعصب رکھنے والے ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ جیسے ایک واقعہ ہے، ہمارے ایک
عالم دین ہیں وہ اشاعت و توحید و سنت سے وابستہ تھے، اس سے ہٹ کر اہل حدیث ہوئے۔ تو واقعہ ہے نا کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، بلکہ ان کا قرہ نکلا تو انہوں نے چھلانگ لگائی۔ تو اس پر وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو پھینکا گیا تھا، نہ کہ انہوں نے خود چھلانگ لگائی۔ اگر خود چھلانگ لگائی تو یہ تو خودکشی بنی۔ صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے پھینکا۔ اور یہاں مولانا محمد طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے باتیں دونوں ٹھیک ہیں، بات ہے سمجھنے کی۔ اگر خود چھلانگ لگائے وہ خودکشی نہیں بنتی۔ تفسیروں میں دونوں طرح آیا ہے، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ انصاف پسند ہوتے ہیں، منصف مزاج ہوتے ہیں۔ کہا کہ قرہ نکلا تو مجھے پھینکنے کی ضرورت نہیں، میں خود چھلانگ لگا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسی علماء کرام نے ہمیں باتیں سمجھائیں کہ الجھنوں سے ماورا ہو کر ہم اگر سوچیں تو کوئی الجھن نہیں رہتی۔ اور اسی طرح میں بھی کہا کرتا تھا کہ نبی جو ہے وہ خودکشی نہیں کر سکتا، اس کو مچھلی کے پیٹ میں دھکیلنے والے یا پھر دریا میں پھینکنے والے وہ ملاح اور وہ تھے۔ پھینکا ہے، انہوں نے خود کودا نہیں۔ تو باتیں دونوں ٹھیک ہیں، لیکن ہمیں مسلک کی تعصب کی اینک چڑھ گئی تھی تو ہم کیڑے نکالتے، ہم کہتے کہ جی نہیں، نبی جو ہے خودکشی نہیں کر سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ جمپ لگا دے؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ خودکشی شاید کہ پہلے اسلام سے پہلے حرام ہو، مجھے معلوم نہیں۔ علماء اگر سمجھتے ہیں میری اصلاح فرما دیں، ان کے نالج میں، علم میں ہو تو میری اصلاح فرما دیں، میں اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں تو حرام ہے خودکشی۔ پہلے کا پتہ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں مسلک کی تعصب سے ماورا ہو کر باتیں سمجھنے اور مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔